سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. یہ کالر ہمارے اسکیپٹک اگنوسٹک ہیں. جی السلام علیکم، کیا حال چال؟ سلام جی جناب. جی شعر پہلے سنیں گے بعد میں؟ سوری شعر میں نے کہا پہلے سنیں گے یا جاتے ہوئے سنیں گے؟ نہیں سر، پہلے سنا دیں تاکہ باقی گفتگو میں بھی اس کا ذرا اثر رہے. کچھ اس ادا سے آج وہ پہلو نشیں رہے، جب تک ہمارے پاس رہے ہم نہیں رہے، اور اللہ رے چشم یار کی موجز بیانیاں، ہر ایک کو ہے گما کے مخاطب ہم ہی رہے، اور اس عشق کی تلافی بافات دیکھیے، رونے کی حسرتیں ہیں جب آنسو نہیں رہے. واہ کیا بات، کیا کیا بات. کہنا. میری آپ نے وہ سوال کی روئی مار دی، تو کوشش کرتا ہوں. میں نے اسی لیے انشورنس کرا لی تھی نا پہلے ہی شعر کی صورت. اچھا، جو علینا بہن کی آج پریزنٹیشن تھی وہ معذرت کے ساتھ اس کے دلائل انتہائی کمزور اور مس لیڈنگ تھے، تو ان پہ میں دو تین اعتراضات رکھنا چاہوں گا. آپ کہہ رہے ہیں ان کی پریزنٹیشن کے دو حصے تھے. پہلا حصہ جی میں ابھی بتا دیتا ہوں. ان کا پہلا حصہ تھا جو دوسرے مذہبوں میں حجاب وغیرہ کا جو کانسیپٹ ہے، اور دوسرے حصے میں جو انہوں نے اعداد و شمار دیے ہیں. جی وہ اعداد و شمار والا حصہ، اس سے میرا مین لنک ہے. اچھا سسٹر علینا آپ سن پا رہی ہیں؟ بولیں آپ. مفتی صاحب میں نا یوٹیوب پہ جا کے سن لیتی ہوں کیونکہ تنی یہاں پہ ایشو آ رہا ہے. میں نے نہیں آواز آ رہی ہے تو میں بیک اسٹیج پہ چلا جاتا ہوں. آپ وہ اسٹریم یارڈ میں یہ پرابلم چل رہا ہے، زیادہ لوگ ہوں تو پھر وہ نہیں اٹس اوکے، میں یوٹیوب پہ صحیح سن پا رہی ہوں. اس کیپٹن صاحب سوال کر لیں، میں سن لیتی ہوں. تو آپ یہاں پر میوٹ کر دیں گی پھر، رائٹ؟ اوکے چلیں صحیح ہے. تھوڑا سا لیگنگ ضرور ہاں، لیکن آپ بولیں. جی دو تین اعتراضات ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ انہوں نے وہ ایک ورلڈ پاپولیشن ریویو کا وہ دیکھا کہ دنیا میں ریپ سے سب سے زیادہ میں نمبر 1 انہوں نے وہ بوٹسوانا کا جو کیا، تو لبرلزم کا ریپرزینٹیٹیو گہوارہ انہوں نے بوٹسوانا کو شو کیا، جو ایک مس لیڈنگ بات ہے. لیکن سیکنڈ اس سے جو مین پوائنٹ ہے کہ اسی ویب سائٹ پر جائیں، وہیں کھولیں کہ دنیا میں ہیپینس انڈیکس میں کون سے ملک سب سے زیادہ ہیں، تو وہ ذرا جو لسٹ ہے اس کو بھی دیکھیں ذرا، وہ کون سے ممالک ہیں کہ جو ہیپینس انڈیکس میں زیادہ ہیں. ایک یہ بات. تھرڈلی وہ سویڈن اس لسٹ میں آپ کو 3 یا 4 پہ نظر آ رہا ہے جو ریپ والی ہے. اس کی وجہ یہ ہے، اور جس پہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ بات ایڈریس کی جائے گی کسی نہ کسی پوائنٹ پہ، کہ ریپ کی ڈیفینیشن ہے کیا. ریپ کی ڈیفینیشن وہاں اتنی لیکس ہے کہ وہ اس میں کنسینٹ کے بغیر، یعنی وائلنس کا امپلائڈ بھی نہیں، آپ کو وائلنس کا بھی ثبوت نہیں دینا ہوتا. اور میں وہ زیادہ گرافک ڈیٹیلز بھی نہیں جانا چاہتا، اس کا ویکیپیڈیا پیج پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ریپ کی ڈیفینیشن اتنی زیادہ لوز ہے کہ یورپ کے باقی ملکوں سے بھی زیادہ لوز ہے، اور اس وجہ سے وہاں زیادہ ہوتی ہے. اور کم از کم سب کانٹینٹ کا میں کہہ سکتا ہوں کہ یہاں ڈیفینیشن بھی انتہائی سخت ہے. ڈیفینیشن تو بہت دور کی بات، اس پہ جو ڈیفینیشن سخت ہے بھی اس پہ بھی رپورٹنگ انتہائی کم ہوتی ہے. ایف آئی آر درج کرانے کے لیے غریب بھی تو کوئی ایف آئی آر درج ہی نہیں کرتا، یہ ہمیں پتہ ہے. انفارچونیٹلی اس پوائنٹ پہ ایڈریس ہونا چاہیے تھا. اور فائنل یہ ہے کہ انہوں نے اب موریلٹی کا جو معیار وہ رکھا، 2-3 سلائیڈز میں رکھا کہ وہاں بغیر بچوں کے جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں. یہ تو اسلام کے نزدیک ایک مورل ایشو ہے. آپ اسلام کے ہی پیراہے سے دیکھ کر، اسلام کی نگاہ سے دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ مورل ایشو ہے، اور اپنا اسلام کو ہی جسٹیفائی کریں گے. یہ کیسے؟ کسی کے لیے تو یہ بغیر نکاح کے بچے پیدا ہونا برائی نہیں ہے، اس کو آپ نے کیسے، جبکہ وہ ہیپینس انڈیکس میں وہ جواب تو میں دے چکا سب سے اوپر ہیں، تو کیسے غلط ہے؟ ایگنوسٹک اسکیپٹک صاحب، اس کا جواب میں نے اسی وقت دے دیا تھا، اور یہ سوال میں نے خود اٹھایا تھا کہ کچھ لوگ نہیں آپ نے اٹھایا تھا، لیکن مفتی صاحب اگر وہ آپ آنسر ریپیٹ کر دیتے تو اس کا جواب میں نے اس لیے اسی اپنے جواب میں جواب دیا ہے کہ وہ دنیا میں ہیپینس انڈیکس میں وہ کنٹریز سب سے اوپر ہیں. نہیں، آپ اس کو، آپ نے کہا نا کہ وہ برائی نہیں ہے، تو ہم نے اس کو اس لیے برائی نہیں مانا تھا کہ وہ ہمارے نزدیک برائی ہے. تب تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہ تو آپ کے نزدیک برائی ہے، ہمارے نزدیک نہیں ہے. اس کا جو ایفیکٹ پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کے اوپر برڈن پڑ رہا ہے. جو اللیجیٹمیٹ بچے ہیں، جن کو ہم اللیجیٹمیٹ کہتے ہیں، آپ نہ کہیں، چونکہ ان کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اسٹیٹ ان کی کفالت کرتا ہے. جی سر، وہ بالکل میں نے اسی کا ہی جواب دیا کہ اس بوجھ پڑنے کے بعد وہ دنیا میں کنٹریز جو ہیں وہ ہیپیسٹ ہیں. اور اس کے بعد جو ہے، اور اس کے بعد جو جرائم بڑھتے ہیں ان ممالک کے اندر، آپ ان کو کہیں کہ جی وہاں ریکارڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو جرائم کی جو کثرت ہے وہاں پر، وہ عام طور سے انہی بچوں کی وجہ سے ہے کہ جن کو فیملی نہیں ملتی، اور فیملی کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ جرائم کا حصہ بن جاتے ہیں. اسکینڈینیوین کنٹریز کی بات کر رہا ہوں، اگر وہ شاید میں اصل میں موبائل سے، ورنہ میں وہ سلائیڈز تیار کر کے آتا. وہ جو ملک ہیں اسکینڈینیوین ہیں، جرائم میں دنیا میں سب سے کم وہاں جرائم پائے جاتے ہیں. یہ جرائم والی بات تو بالکل بھی وہاں فٹ نہیں بیٹھتی.
ایک منٹ اسکیپٹک صاحب, ہم میری جو سلائیڈ کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ میں یہ بتا سکوں کہ جو عورتیں حجاب نہیں کرتی ہیں یا چھوٹے کپڑے پہنتی ہیں اس کی جیسے کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں, یا بے حجابی کی جیسے میں نے ڈائیورس, ابارشن اور ریپ کا ذکر کیا. آپ لے کے آ رہے ہیں ہیپینس کی بھی تو بہت ساری مثالیں. اب ایک آدمی ہیپینس یہ بھی تو اختیار کر سکتا ہے کہ رات کو وہ پب گیا, اس نے کسی بھی عورت کے ساتھ سیکس کر لیا, صبح وہ خوش اٹھے گا, تو کیا اس کو بھی آپ انڈیکس میں شامل کریں گے؟ ان کے تو ہیپینس کا معیار یہ ہے کہ رات کو عیش کر لیا, صبح کچھ بھی کر لیا, تو وہ میں کیوں کاؤنٹ کروں گی؟ میں تو کاؤنٹ وہ چیزیں کروں گی جس کی وجہ سے بے راروی سوسائٹی میں پیدا ہو رہی ہے. اب جو بچے بنا شادی کے پیدا ہو رہے ہیں, ان کے پاس فیملیز نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ایسا کوئی تربیت کرنے والا نہیں ہے, وہ سوشل سروسز پہ پل رہے ہوتے ہیں, تو یہ اس سے تو معاشرہ خراب ہو رہا ہے. تو میرا جو سلائڈ تھی وہ ہیپینس سے ریلیٹڈ نہیں تھی, میرا سلائڈ جو ریپرزینٹ کر رہی تھی کہ جس طرح کی بے راروی ہوگی اس طریقے سے یہ تین چیزیں بہت رائز کر رہی ہیں, اور میں نے جہاں کا ریفرنس دیے ہیں اسی سے آپ کوٹ کر کے ہیپینس لا رہے ہو. ہیپینس میرا نہیں تھا. اچھا, اور ایک منٹ ایگنوسٹک صاحب, یہی سوال آپ سے کیا جا سکتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی مورالٹی کی بنیاد پر ویسٹ کو جج کر رہے ہیں. بھائی تو آپ بھی تو اپنی مورالٹی کی بنیاد پر ہمیں جج کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیپینس کے انڈیکس میں ویسٹرن کنٹریز آگے ہیں, جو ایسٹرن کنٹریز ہیں وہ نیچے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہیپینس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے آپ کے یہاں. آپ اگر گوگل بھی کریں گے تو سب سے اوپر یہ لکھا ہوگا کہ ان دا ویسٹ ہیپینس ٹینڈز ٹو بی ڈیفائنڈ ان ٹرمز آف پرسنل اچیومنٹ اینڈ سیلف فلفلمنٹ. تو وہاں پر جو ایک نہایت سبجیکٹو کہ میں کیا کس چیز سے خوش ہو رہا ہوں, جس کو ہم کہنا چاہیے کہ سیلفشنس کہتے ہیں, اس کو آپ ہیپینس مانتے ہیں. تو آپ کے نزدیک وہ مورل ہے, اور جہاں اس بنیاد کے اوپر جو کنٹریز پیچھے ہیں وہاں وہ ہیپینس انڈیکس میں نیچے ہیں. تو یہ تو آپ کا اسٹینڈرڈ ہوا. میں اس کا جواب دیتا ہوں. پہلے میں اگر ہم اپنے اسٹینڈرڈ کی بنیاد پر آپ کو جج نہیں کر سکتے تو آپ اپنے اسٹینڈرڈ کی بنیاد پر ہمیں کیسے جج کرتے ہیں؟ میں سر سمجھ گیا. میں پہلے لینا بہن کا جواب دیتا ہوں, جنہوں نے کہا کہ اگر ایک شخص پب جانے کو خوشی مان رہا ہے اس بات اس کو ہم کیوں شامل کریں. تو یہ تو پہلے آپ خوشی کی ڈیفینیشن خود ہی یہ ڈیفائن کر کے کہ جو بے راروی ہم نے ڈیفائن کی اس کے مطابق نہیں چلے گا, وہ خوشی نہیں مانی جائے گی. اور یہ دیکھیں یہ لوگ خوش نہیں ہیں اس لیے اسلام ٹھیک ہے. آپ نے خود ہی پہلے خوشی کی ڈیفینیشن وہ کی کہ جو بندہ خوش کہہ رہا ہے میں خوش ہوں, لیکن نہیں تم یہی تو کام آپ بھی کر رہے ہیں بھائی. میں جواب دینے لگا ہوں سر, میں جواب دینے لگا ہوں. یہی کام آپ بھی کر رہے ہیں. وہ جواب اس لیے انویلڈ ہے کہ سر جواب تو دینے دیجیے, سر جواب تو دینے دیجیے. میں آپ کا سوال سمجھ گیا. اب یہ جو سر آپ نے کہا نا کہ وہ ڈیفینیشن ہے, آپ ابھی وہ جو رپورٹ ہے نا وہ ہیپینس انڈیکس والی, وہ بھی اگر لنک ہے وہ کھول لیں, ہم آپ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا وہ ان ہیپینس کی جو ٹرمینالوجیز ہیں یا ان کی جو سبجیکٹو, جس کو آپ سبجیکٹو کہہ رہے ہیں اور ہے بھی سبجیکٹو, اس پہ آپ کیا وہ اس سے اعتراض آپ اٹھا سکتے ہیں کہ ہیپینس ہے یا نہیں ہے. اور سوسائٹی کا اگر ہیپینس یا ایک اسٹیبلٹی یا جو کچھ بھی وہ چیزیں کریں وہ مقصد نہیں ہے, تو پھر کیا ہم یہاں بحث کس چیز کے لیے کر رہے ہیں؟ میں چاہوں گا کہ وہ عجیب آرگیومنٹ لے کے آ رہے ہیں اسکیپٹک بھائی آپ. ایک شخص جو ہے وہ مینٹلی ایل ہے, وہ ریپ کر کے ہیپینس فیل کرتا ہے, اس کو بھی انڈیکس میں شامل کر لیں گے. ہم تو یہاں پہ وہ معیار بتا رہے ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ بے راروی کرتی ہے, اس کے ساتھ ریپ ہو جاتا ہے اس کے لباس کی وجہ سے, یا وہ جس طرح گھوم رہی ہے اس سے کتنی سوسائٹی میں النس پیدا ہو رہی ہے, ڈیزیز پیدا ہو رہی ہے. آپ ہیپینس کو لے کے معیار, اور ہیپینس کا معیار کوئی فکس تھوڑی ہے, آپ بار بار ہیپینس لے کے آ رہے ہیں. جی لینا بہن, آپ نے پھر جو مثال دی ہے وہ بہت ہی فالٹی مثال. آپ نے کہا کہ ایک شخص جو ہے وہ ریپ کرتا ہے تو وہ اس کی اور اس کو اس میں ہیپینس مل رہی ہے, تو اس طرح کی اگر سوسائٹی ہوگی تو اس میں اوور آل وہ اتنے, کیونکہ ریپ وکٹمز ہوں گے, ہیپینس نیچے جائے گی. یہی ہیپینس کیسے جج کر سکتی ہے جب ایک سوسائٹی میں جو ہے ریپ. ٹاپ 10 کنٹریز جو تھیں جن میں ریپ کیسز سب سے زیادہ تھے, آپ کو اس میں یہ تو آپ لوگوں کی رپورٹ ہے, وہاں پر آپ بھی مان رہے ہیں کہ یہ رپورٹ ہے, تو بتائیے کہ ریپس ہو نہیں رہے کیا, اور اس کا ریزن کیا ہے؟ اب مجھے بتائیے ریزن کیا ہے اتنے زیادہ ریپس ہونے کے وہاں پر. یہی ابھی بتایا کہ آپ نے وہ ڈیفینیشن کا ذکر کیا کہ وہاں ڈیفینیشن ہے کہ ان ملکوں میں ریپ کی, اسپیشلی سویڈن کا کیونکہ ٹاپ 10 میں نام تھا, میں نے اس لیے اسپیشلی اس کا وہ پورا وہ دیکھا کہ وہاں ایکچولی ہے کہ وہاں ریپ کی ڈیفینیشن وہ کہیں زیادہ. آج کل تو ریپ کا یہ بھی نکل آئی, اگر ایک ہسبینڈ جو ہے وہ وائف کے ساتھ فورس کرتا ہے تو وہ بھی ریپ ہو جاتا ہے, تو وہ تو کیسز بہت ہی منیمم ہے, اور اس کو ہم نہیں مانتے. اچھا, اور سوسائڈ کے ریٹ پر بھی بات ہو جانی چاہیے. جی ابھی تو حجاب سے ریلیونٹ بات ہو رہی تھی نا, سوسائڈ میں تو بات ہو رہی ہے نا, آپ نے ہیپینس کی بات کی ہے. ہیپینس انڈیکس کے بارے میں ایک دو باتیں پوچھنا چاہوں گا. میں ویٹ کر رہا تھا کہ آپ کی بات ختم ہو جائے جی, اور اختی کی بھی. اسکیپٹک بھائی, سب سے زیادہ خوش ملک کون سا ہے دنیا کا اس سروے کے مطابق؟ اسکینڈینیوین ہے, وہ ہر سال اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. اسکینڈینیوین کنٹریز, فن لینڈ, ناروے, ڈنمارک, ابھی آئس لینڈ ہے نا غالباً, ہاں وہ بھی اسکینڈینیوین میں ہی آتے ہیں. جی آئس لینڈ ہے نا, وہ بھی ہیپیز, بہت خوش ہیں وہاں پہ لوگ.
آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ دنیا میں جو ٹاپ سوئسائڈ کرنے والے ممالک ہیں جہاں پہ سب سے زیادہ ہوتی ہیں، آئس لینڈ وہاں پہ بھی ٹاپ اینڈ پہ ہے بالکل؟ سوئسائڈ کوئی یہ نہیں ہے. اب دیکھیں اگر فرض کریں ایک چلیں آپ پہلے ہنس لیں پہلے آپ ہنس لیں. نہیں، یار نہیں، ٹچی اتنے ٹچی یہ دن بدن ٹچی کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ دیکھنا سوسائڈ کی بات چل رہی ہے، دیکھ نہیں لینا. ابھی میں جواب دینے سے پہلے کہ آپ ہنسیں گے پھر تو وہ پھر ایک تو بڑا اپنی ہنسنے پہ پابندی نہیں، ہیپینس کی بات اور یہ ہیپی بھی نہ ہو. یہ بات اب صحیح آپ ہے. سنیں، آپ کو اسٹیٹسٹکس مجھے پڑھانی پڑے گی. اب ذرا سن لیں، ہنسیں نہ سن بھی لیں، پھر حوصلہ رکھیں ذرا. جناب اسٹیٹسٹکس جب کی جاتی ہے نا وہ ایوریج پہ کی جاتی ہے کہ اگر فرض کریں 1000 لوگ ہیں ان میں ہیپینس کا لیول کیا ہے اور ان میں جو نہیں ہیپی ہیں وہ کتنے نہیں ہیپی ہیں. یہ بات ریسرچ سے ثابت شدہ ہے کہ جہاں ایکوالٹی زیادہ ہوتی ہے، جہاں اچھے حالات ہوتے ہیں، ایکوالٹی زیادہ ہوتی ہے، وہاں جو پھر لیفٹ آؤٹ ہو جاتا ہے وہ باقیوں سے زیادہ ڈپریس ہو جاتا ہے. اس وجہ سے سوسائڈ ریٹ کمپیریٹیولی زیادہ ہے. لیکن ہائی میجورٹی جو ہے، انتہائی ہائی میجورٹی، وہ خوش ہوتی ہے اور یہ سب بات سروے سے سامنے آتی ہے. یہ اسٹیٹسٹکس ہوتی ہے. جی آپ میں آپ کو بتاتا ہوں ہیپینس. آپ یہ جو اسٹریم ہماری ختم ہوگی نا تو ابھی جب آپ تشریف لے جائیں گے تو ایک کام کیجیے گا، گوگل پہ سرچ کیجیے گا ہیپینس انڈیکس ہوکس، کہ اس یعنی کہ بیسیکلی فراڈ، ہوکس مینس فراڈ. اس پہ رپورٹس پڑھیے گا، واشنگٹن پوسٹ کی آرٹیکل پڑھیے گا، اور دنیا میں اچھے کریڈیبل ادارے ہیں ان کا بھی پڑھیے گا، اور ایون جو زیادہ مشہور نہیں ہیں ان کے بھی آپ پڑھیے گا کہ یہ سارے کا سارا سسٹم کام کیسے کرتا ہے، جس میں کوشچن یہ ہے کہ آپ خوش ہیں، کل خوش تھے، کیسے خوش ہیں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہیپینس انڈیکس بیسیکلی فلسافیکلی بھی یہ فراڈ کیوں ہے. یہ اس لیے فراڈ ہے کہ دنیا میں دو ہی اپروچز ہوتی ہیں زندگی کی، ایک انڈیویجولزم ہے اور ایک کولیکٹیوزم ہے. ایک انڈیویجولزم کے معاشرے میں رہنے والے پہ آپ وہ سوال کریں جو کولیکٹیوزم کے معاشرے والے کے ہیں، تو کولیکٹیوزم والا اس کو جن چیزوں کا جواب دے کے کہے گا کہ ہاں میں ان سے خوش ہوں، اس کے آلموسٹ ایگزیکٹ اپوزٹ جواب آئے گا آپ کو انڈیویجولزم والے سے. مثال کے طور پہ کولیکٹیوزم سوسائٹی ہے، اس سے آپ پوچھیں، وہ جو بھی ہے، وہ مسلمان ہندو، اس کو آپ چھوڑیں، آپ اس سے پوچھیں کہ صبح اٹھ کے ماں باپ کے لیے اگر تمہیں ناشتہ بنانا ہو تو کیا خوش ہو گئے؟ ہم کہیں گے ایبسلیوٹلی بریلینٹ. وہی جا کے آپ جون سے پوچھیں، آئس لینڈ میں، مینچسٹر میں، یو کے میں، کہیں اور جگہ پہ، وہ کہے گا ٹو ہیل ود می، اپنا بنائے نا، میں کیوں کروں. کام وہی ہے، لیکن خوشی کا معیار اب کولیکٹیوسٹ معاشرے والے لوگوں کے لیے اور ہو گیا، انڈیویجولزم والوں کے لیے اور ہو گیا. تو اس لیے یہ بائی نیچر فلوڈ آئیڈیا ہے کہ آپ دو طرح کی اپروچز والوں کے لیے ایک طرح کے ہی سوال آپ بنائیں، اور سوال بھی ان سے یہ ہے کہ آپ خوش ہیں، کل خوش تھے، یہ وداؤٹ ایون ڈیفائننگ دا ٹرم ہیپینس کہ وہ ہے کیا. تو پھر اس پہ اتنا بڑا آپ کے پاس ایویڈنس کہ جیسے ہیپینس کی آپ نے بتایا نا کہ انڈیکس ہے، بالکل ایسے ہی انڈیکس ہے ہمارا اس کا کیا اسے کہتے ہیں. اور آپ تو اسپرچولسٹ آدمی ہیں، آپ کو پتا ہے ہیپینس والوں میں کوئی اسپرچولزم کے بارے میں کوئی کوشچن نہیں ہوتا، موسٹلی سیلف پرسیوڈ مٹیریلسٹک آئیڈیاز ہی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. لیکن اگر وہاں پہ آئس لینڈ بھی خودکشی کرنے والوں جو ممالک زیادہ ہیں، یعنی کہ ان کے ٹاپ اینڈ پہ زیادہ لوگ خودکشی کرتے ہیں، then there has to be a question. اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں اس پہ، یہ بھی اپنی سرچ میں ایڈ کر لیجیے گا. آپ نے میزلو کی ہائرارکی آف تھیوری پڑھی ہے؟ ہائرارکی تھیوری آف نیڈس آپ کی نظر سے گزری ہو؟ کسی زبان میں پڑھی ہوئی ہے لیکن مجھے کوئی خاص یاد نہیں. ٹھیک، اس میں بیسکلی ابراہم میزلو نے کچھ مٹیریلسٹک چیزیں دی ہیں کہ انسان کی جو ذات کی تکمیل ہوتی ہے، سیلف ایکچولائزیشن جو ہوتی ہے اس کی، وہ اس وقت ہوتی ہے جب اسے فوڈ، سیکشول نیڈ، افیکشن، شیلٹر، کھانا پینا، سیکیورٹی، یہ سب کچھ مل جائے تو انسان جو ہے وہ کسی ایک طرف چلا جاتا ہے، آگے نکل جاتا ہے. انیشل اس کا جو آئیڈیا جو دنیا میں مشہور ہے وہ سیلف ایکچولائزیشن پر رک جاتا ہے، لیکن بعد میں میزلو نے اس کو اپڈیٹ کر کے سیلف ٹرانسینڈنس کی بات کی کہ نہیں، انسان صرف سیلف ایکچولائز نہیں کرتا بلکہ سیلف ٹرانسینڈ کرتا ہے. سیلف ٹرانسینڈ مطلب کہ وہ اپنی ذات سے بھی آگے نکل جاتا ہے. جو اقبال نے جو ستاروں سے آگے والی بات کی تھی، میزلو آلموسٹ کٹ انٹو اقبال's territory in that regard. لیکن گیلر نے ایک کریٹیک پروڈیوس کی اس چیز پہ جو بڑی ویلڈ کریٹیک ہے کہ اگر ہم میزلو کی اس بات کو مان لیتے ہیں کہ آپ کی سیلف ایکچولائزیشن جس کے لیے خوشی بڑی ضروری ہے، آپ کو یہ ساری مٹیریلسٹک چیزیں چاہیے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ نیئر انف 40% شادیاں ویسٹ میں کولیپس ہو جاتی ہیں، نیئر انف 75% لوگ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پہ انڈیویجولز رہ رہے ہیں، کوئی لائف پارٹنر نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، وہاں پہ خودکشیوں کا رجحان بڑھ رہا ہے. اسکول میں سٹریس لیول بچوں کا ہر جو سال ہے وہ پچھلے سال کی نسبت زیادہ ہوتا ہے. 2007 سے لے کر 2017 تک جو ٹین ایج بچے ہیں ان میں جو سٹریس کے اور سوئسائڈل ٹینڈنسیز کے یہ جو ٹینڈنسیز ہیں ان میں 70% کا اضافہ ہوا. اور گیلر کی تنقید اس بیس پہ تھی کہ میزلو نے جو چیزیں کہی ہیں ویسٹ میں تو یہ ہر بندے کے پاس ہے. اچھا، اور جی اب اس پر میں
कैसर भाई ये भी है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में किस कदर सुसाइड कर रहे थे उसके ऊपर कोई डेटा आने भी नहीं दिया जाता, जबकि उनके यहाँ ये रेट बहुत मुफ्ती ज्यादा साहब हाई आप है। मुझे ट्रांसजेंडर पे ले आते हैं वैसे घेर के कहीं ना कहीं से। मैं वो मुझे पहले वो कैसर भाई की बात का जवाब देने दें। जी वो मैं बात ये कहने लगा था कि देखें, पहली बात है वेस्ट को एक ही स्वीपिंग स्टेटमेंट देना ये भी नाइंसाफी है। मैं इस वक्त अमेरिका में हूँ, ये एक इंतहाई कंज्यूमरिस्ट किस्म की सोसाइटी है, बहुत मुख्तलिफ सोसाइटी है कंपेयर टू स्कैंडिनेवियन कंट्रीज एंड कनाडा। क्लियरली यहाँ कलेक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल भी नहीं है, इंडिविजुअलिज्म अपनी अखीर पर है। ये कभी भी अच्छी एग्जांपल नहीं हो सकती, और जो इसको डिफेंड करते हैं मेरे ख्याल से वो भी नाइंसाफी करते हैं। लेकिन मैं तो बात ही उस मॉडल की कर रहा हूँ जहाँ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो गए, कनाडा हो गए, वहाँ जो है। अब मैं इसलिए कह रहा था कि आपने अभी तक मुझे बताया नहीं कि उसमें होक्स है क्या, उसमें कि वो जो उसमें हैप्पीनेस जो इंडेक्स डेटा है उसमें भी एक गैदर सेपरेट स्ट्रीम कर लीजिएगा कि वो हैप्पीनेस वो किस जी तरह। और ये वही वेबसाइट है जहां से लीना बहन ने बाकी स्टैटिस्टिक्स भी लिए, और ये जी एक मुस्तनद, चलें आप कह लें कि वेस्टर्न वैल्यूज के हिसाब से हमें बता दें कि उनमें कौन से सवालात हैं जो एक्चुअली जो हमारे अंदर खुशी भरी हुई है बाकी मुल्कों में वो नहीं वो कैप्चर कर पा रही वो सर्विस। वो सर्विस यानी कि आपका आप पूछना चाह रहे हैं कि वो होक्स कैसे है? जी जी अच्छा, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं अगर अपनी एक स्क्रीन एक थोड़ा मैं शेयर कर सकूं जी तो। जी जरूर। उसके बाद हम एक कॉलर और लेंगे और अपनी बात मुकम्मल करेंगे। प्रणव नेक्स्ट कॉलर है। अच्छा, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है जी अब? जी अब आ गई है। अच्छा जी, ये मैंने गूगल पे सिर्फ यही 3 अल्फाज लिखे हैं, और स्केप्टिक भाई आप भी कोशिश कीजिएगा, हैप्पीनेस इंडेक्स सिर्फ इतनी सी बात है। पहले से आप देखें TFI पोस्ट इस पे क्या लिख रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट क्या लिख रहा है, मिड डे वाले क्या लिख रहे हैं, NPR जो बर्थ प्लेस ऑफ ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस इज ग्रोइंग अ बिट, लेकिन उस पर भी आगे। और भूटान को उन्होंने स्पेशल किया क्योंकि वो डिस्टोपियन एक होता है ना मेयार कि डिस्टोपिया से कौन कितना मुल्क और ऊपर है, तो मुल्क किस तरह से अपना डेटा रिलीज करते हैं। भूटान इज अ वेरी क्लासिक केस कि वो किस तरह से अपना डेटा डिस्टोपिया से ऊपर रिलीज करते हैं। डिस्टोपिया रियल मुल्क नहीं है, इससे पहले कि मुझे मिसकोट किया जाए, एक हाइपोथेटिकल मुल्क है वो। न्यूयॉर्क पोस्ट वाले इस पे क्या करते हैं, देन देयर आर ब्यूटीफुल क्वेश्चंस, राइट। एंड देन ब्लूमबर्ग ने इस पे फिलोसॉफिकल क्वेश्चन उठाया कि इज अ हेल्थी साइन इट्स अ हेल्थी साइन व्हेन अमेरिकंस फेल द हैप्पीनेस टेस्ट, कि अमेरिका दुनिया में तो बड़ा आगे होना चाहिए था, बट देन दे फेल्ड दैट टेस्ट, व्हाई, इज द रीजन। एंड देन देयर इज अ हॉक सर्वे ऑफ हैप्पीनेस इंडेक्स, यानी कि आपको ये इतना ज्यादा आपको ये इस पे कंटेंट मिल जाए। जी सिर्फ आपको कैसर पहला, भाई, मैं इसको वो आंसर करना चाह रहा हूँ। इसमें एग्जैक्टली वही पॉइंट आपने मैं कह दिया जो मैं पहले कहना चाह रहा था। मैं इस पे एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ स्केप्टिक, क्योंकि आप स्केप्टिक हैं, तो जो स्केप्टिक होता है बाय नेचर वो तशकीक वाला इंसान होता है। अगर वो जिद करना शुरू कर जाए ना तो फिर उसका स्केप्टिसिज्म बेसिकली वो फेयर नहीं रहता। मैं आपसे जो आप अपनी मर्जी का आप दीजिएगा, मैं सिर्फ आपको अपनी एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ। वो ये है कि अगर मैंने आपके सामने वो इन्फॉर्मेशन रखी है जो किसी भी कैसर ने नहीं लिखी, किसी अलेना ने नहीं लिखी, किसी मुफ्ती यासर साहब ने या किसी आमिर ने नहीं लिखी है, ग्लोबल आपको मैं प्लेटफॉर्म्स बता रहा हूँ पब्लिकेशंस के कि वहां पे क्या लिखा जा रहा है, आई वुड एट लीस्ट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप कहें कि ठीक है मैं इसको भी पढ़ता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल I don't बिल्कुल expect सर, कि आप मैं मुझे असल में क्योंकि इसमें अपनी पढ़ता method हूँ, भी मैं आपको आगे बताने लगा था। आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इस पे हम जी एक जी दोबारा भी, लेकिन पहले मेरी अर्ज सुन लीजिए। वो ये है कि अभी तक मेजॉरिटी, पहली बात तो आपने कीवर्ड होक्स सर्च किया, चलो कोई मसला नहीं। सेकंड ये क्योंकि है मैंने कि इस ये पे काफी सारे इदारे मेरी जो हैं रिसर्च ये, मुझे पता था ना कि हॉक्स पे क्या आता है, दैट्स जी व्हाई। जी, अब लेकिन सारे फिर भी सेकंड आर्टिकल जी मेरे लिखे हुए फिर भी नहीं है। जी जी मैंने वो उसको मान लिया, कोई इशू नहीं। सेकंड जो जी है वो इदारे जो हैं वो अमरीकी हैं, और यही अमरीकियों को मुसीबत है कि हमारा सिस्टम तो बड़ा सही होना चाहिए, जबकि ये एक ब्रोकन सिस्टम है, ये गलत ठीक सिस्टम है। और मैं इस वेस्ट को एक ही सिस्टम कहना इंतहाई गलत समझता हूँ। मैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, तो जाहिर है कि अमरीकी इदारे तो कहेंगे कि ये होक्स है। उस पर जी एक फ्रूटफुल बहस हो सकती है कि होक्स कितना है कितना नहीं है, कितने वो जो ले रहे हैं सर्वेज वो, लेकिन ये कोई एक इदारा सर्वे नहीं कर रहा होता, ये कई जी तरह के। ये तो एक सबसे पॉपुलर है जो लीना बहन ने क्योंकि अपनी वेबसाइट पे शेयर किया, मैंने उसी वेबसाइट का रेफरेंस दिया। ये कोई एक इदारा इस तरह की सर्वेज नहीं कर रहा है, ये अक्रॉस द बोर्ड ये तमाम सर्वेज जो हैं ये उसमें यही कंट्रीज सबसे ज्यादा नहीं लिवेबल देखें सिटीज मेरी इनके आते हैं, सबसे ज्यादा हैप्पीनेस लोज इधर आते हैं। और अगर अपनी, हालांकि इनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, लोग सबसे ज्यादा जाना यहाँ चाहते हैं, मेरी हालांकि यार इनकी। सुनिए, मेरी जी मेरी यार सुनिए, कोई कोई किसी मुल्क में इसलिए नहीं जाना चाहता कि वहां पे उन लोगों को, आप पाकिस्तान में किसी से पूछें कि 1000 लोगों से पूछे आप स्कैंडिनेवियन किसी मुल्क में जाना चाहते हैं,
تو 990 لوگ آپ سے کہیں گے ہاں جانا چاہتے ہیں. آپ ان 990 سے پوچھیں کہ اسکینڈینیوین کنٹریز کے بارے میں 5 چیزیں بتا دو تو وہ شاید آپ کو بتا بھی نہ سکے کہ اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں کہاں پہ. وہ اس لیے نہیں کہ ان کو سسٹم بڑا اچھا لگتا ہے, اس لیے کہ لوگ ہمارے اپنے سسٹم سے تنگ ہیں. دیٹ از دا پرابلم, جس کا ہم سمجھتے ہیں کہ شریعہ ایک سولوشن ہے. اگر مکمل صورت میں نافذ ہو جاتی ہے دین وی آر ایبسولوٹلی کنونس کہ بار بار ہم یہ تجربہ کر چکے ہیں. یہی وجہ ہے فیصل بھائی کہ کویت جو ہے اگر ہیپینس کے انڈیکس میں ٹاپ 10 میں نہیں ہے تو کویتیوں سے آپ پوچھیں کہ کیا امریکہ یا اسکینڈینیوین کنٹریز جانا چاہتے ہیں, اگر وہ جانتے بھی ہوں گے تو بھی نہیں جائیں گے. جی 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 بالکل. اور دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اسکینڈینیوین کنٹریز, دیکھیں اسکینڈینیوین کنٹریز پہ بھی بہت سا اپنا آپ کو کاؤنٹر نیریٹو مل جائے گا. اور جو بات میں کہنے لگا ہوں بوسٹ کرنے کے لیے نہیں, میں صرف کوالیفائی کرنے کے لیے اپنی بات کو, کہ یونیورسٹی آف بیڈفورڈ شائر میں ڈیٹا گیدرنگ پڑھاتا بھی تھا کہ ڈیٹا کیسے گیدر کیا جاتا ہے ایکڈیمکلی, دنیا میں کیسے پروفیشنز کریٹ کیے جاتے ہیں. آپ مجھے رزلٹ بتا دیں اسکیپٹک بھائی کہ آپ کو یہ رزلٹ چاہیے, میں ڈیٹا گیدر کر کے آپ کو وہی رزلٹ دوں گا. اگلے دن آپ مجھے کہیں نہیں مجھے اس سے ایک اپوزٹ رزلٹ چاہیے تو میں ڈیٹا وہی گیدر کر کے آپ کو اپوزٹ رزلٹ دوں گا, بیکاز دس از ہاؤ یو فریم دا کوسچن. یہ پوری سائنس ہے. دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز جو آپ کو بتاتے ہیں نا کہ ایک یہ ٹوتھ پیسٹ کی کمپنی آتی ہے اور کہتی ہے کہ 70% ڈینٹسٹ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ہمارا ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں. میں آپ کو قسم اٹھا کے بتاتا ہوں کہ کوئی 70%. جی سر, میں نے اسٹیٹس پڑھا, میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا, میں پوائنٹ سمجھ گیا. اس کا یہ ہے یہ آپ نے مجھے بتایا ڈیٹا, میں صرف کمپلیٹ کرنے کے لیے اپنی بات کو مفتی صاحب میں دوبارہ صرف 30 سیکنڈ کے لیے میں اسکرین اپنی شیئر کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں تو, کہ اسپیسیفکلی آپ نورڈک کنٹریز کی آپ بات کر رہے ہیں نا, تو جسٹ ٹیک اے لک کہ نورڈک کنٹریز میں آپ کو اس کے علاوہ کیا انفارمیشن ملتی ہے. میری اسکرین اس وقت ہاں جی شیئر ہو گئی ہے, اور صرف میں نے اب یہ لکھا ہے کہ ان ہیپینس ان اسکینڈینیوین کنٹریز, صرف میں نے یہ لکھا ہے. گارجین سے آ جاتا ہے آگے جی کہ نورڈک کنٹریز ہیپی انہوں نے کوٹیشن مارکس میں لکھا, آپ کو پتا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. ریپوٹیشن میک سیڈنس فار ینگ پیپل, آگے ان کو پورا لکھا ہوا ہے. وائی نورڈک کنٹریز مائٹ ناٹ بی ایز ہیپی ایز یو تھنک, BBC. اسکینڈینیوین رینج ایز ہیپیسٹ پلیس آن دا پلانٹ از اینڈنگ, ختم ہو رہا ہے. یہ ورلڈ والے لکھ رہے ہیں. وی فورم والے لکھ رہے ہیں کہ ان ہیپینس این ایپیڈیمک. آپ کو پتا ہے ایپیڈیمک کیا ہوتا ہے؟ جو پوری کمیونٹی میں ایک بیماری ہوتی ہے نا, یا ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے, ایپیڈیمک اسے کہا جاتا ہے, کہ وہ جو نوجوان لوگ ہیں وہاں پہ ان ہیپینس کا لیول کتنا زیادہ ہے. میں صرف آپ سے صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ ایک ہیپینس انڈیکس کو معیار بنا کے یہ نہ اسیوم کر لیں کہ وہاں پہ سارے خوشی ہیں. جب آپ ہولسٹکلی پورا ڈیٹا پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ جو کوسچنز ہیں وے ان وچ دے آر ڈیزائنڈ اٹ گیوز دی illusion کہ کچھ ممالک میں وہ لوگ ہیں خوش ہیں, اور یہ illusion ٹوٹ جانی چاہیے جب ہم آئس لینڈ کو دیکھتے ہیں سب سے زیادہ خوش, اور ساتھ آئس لینڈ کو دیکھتے ہیں کہ خودکشی میں بھی ٹاپ اینڈ پہ ہے وہ. سر میں اس پہ بہت کیونکہ تھورلی پڑھ چکا ہوں, اس لیے آپ کو شاید لگ رہا ہوگا کہ یار جو بھی میں پوائنٹ کہتا ہوں یہ کہتا ہے کہ دیکھنے کی بجائے میں اس پہ کیونکہ حضرت میرے خیال سے اور بھی کافی لوگ موجود ہیں ذرا بس 30 سیکنڈ میں کنکلوڈ کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے وہ ان ہیپینس جو ہے وہ پینڈیمک کی طرح ہے, اور وہاں دیکھیں ان کا پریشر ہے اس چیز کا. یہ بات سچ ہے کہ ان کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ کیونکہ ہیپی مانا جاتا ہے, سمجھا جاتا ہے, ان کو اس چیز کا تھوڑا سا پریشر ہے کہ یار ہمیں تو شاید ہر وقت ہی پرفیکٹلی ہیپی ہونا چاہیے. لیکن باقیوں کے مقابلے میں اکراس مینی سرویز, یہ کوئی ایک کمپنی نہیں سروے کر رہی ہوتی, کافی کمپنیاں سروے کر رہی ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے ایک جو وہ دکھا دیا کہ یہ دیکھیے وہاں حجاب نہیں ہوتا, وہاں بے روی, اس وجہ سے وہاں تو تباہی پھری ہوئی ہے, وہ بہت ہی میرے خیال سے مسلیڈنگ تھا. باقی اس پہ سیپریٹ بھی یہی بات تو شروع میں وہیں واپس آ گئے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہیپینس کا انڈیکس ہے وہ بھی پھر مسلیڈنگ ہے. بات تو پھر وہیں آ گئی. اس پہ بھی ایک کبھی ڈسکشن ہو جائے, وہ لنک کھول کے ہیپینس انڈیکس ہے کیا اور اس پہ کیا اعتراضات ہیں, تو وہ بھی گفتگو بھی کریں گے انشاءاللہ. یہ بھائی اب آپ ہی کریں گے ان سے. مجھے حضرت مجھے ان سے اجازت لے لیتے کہ میں اب ہنس سکتا ہوں, کیونکہ میں نے مائک تب سے میوٹ رکھا ہوا تھا, کیونکہ میں اگریسو ہوں تب شکایت, میں ہنسوں تب شکایت. اچھا میں ایک چیز یہاں صرف ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں. یہاں نا اس ٹاپک کے اوپر جو ایشو چل رہا تھا نا, وہ دو تھے بنیادی طور پر. پرانب بھائی آپ اگر مائک میوٹ, ہاں تھینک یو. دو ایشوز جو ہیں وہ چل رہے تھے جو مجھے ٹگ آف وار کی کیفیت نظر آ رہی تھی. نمبر 1 کے ہیپینس کو ابھی تک ڈیفائن نہیں کیا گیا تھا, اور اس کے اوپر جو ہے ایک لمبی گفتگو اسکیپٹک صاحب کی طرف سے کی جا رہی تھی کہ فلاں ہیپی ہے اور فلاں ہیپی نہیں ہے, یہ ہیپی ہے اور یہ نہیں ہے. تو جس ڈیفینیشن کو وہ یا تو وہ اپنی کو ڈیفینیشن پیش کرتے جس کو وہ پیش کر نہیں سکے معذرت کے ساتھ, جبکہ مفتی صاحب نے اس کے اوپر بات بھی کی کہ ویسٹ کے ہاں جو ڈیفینیشن ہے ہیپینس کی اس کے اعتبار سے بھی ایررز ہیں. خیر, ایک تو مسئلہ تھا ہیپینس کی ڈیفینیشن کے اوپر, اور دوسرا مسئلہ یہ پیش آ رہا تھا
کہ جو سب سے بڑا بلنڈر میں نے محسوس کیا ہے خاص طور پر جو دیسی لبرلز ہیں اور دیسی سیکولرز ہیں ان کے اندر، کہ ان کو ابھی تک یہ تصور نہیں سمجھ آ پایا کہ آپ ایک انڈیویجولزم مینٹالٹی کو کیسے جینرک سوسائٹی کے اوپر آپ اصول کے طور پر پیش کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک طرف کلیکٹیوزم ہے، ایک طرف انڈیویجولزم ہے. آپ مان رہے ہیں انڈیویجولزم کو اور اس کو پیش کر رہے ہیں کلیکٹیو سوسائٹی کے اوپر ایک جینرک اصول بنانے کے طور پر، یعنی آپ اس کو ایک انالیسس کے طور پر پیش کر رہے ہیں، جبکہ خود آپ اس بندے سے پوچھیں تو دو بندوں میں اتفاق نہیں ہوگا ایک چیز کے اوپر، کہ دونوں بندوں میں سے جو دو یعنی ان ہیپی سوسائٹیز میں سے دو بندوں کو پکڑ کے پوچھیں کہ تمہارا خوشی کا معیار کیا ہے، تمہارا کیا ہے، تو دونوں قیامت تک اس چیز کا جواب نہیں دے سکتے. یہ دو بڑے گیپس تھے، خلیجیں تھیں اس موضوع کے اوپر جو ان کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے خیال سے آنے والے ہفتے میں قیصر بھائی کی طرف سے ایک اسٹریم اسی پر ہونی چاہیے ان کے چینل پر، جو یہ جو ہوکس ہے ہیپینس انڈیکس کا، اس تعلق سے آپ اس پر تفصیلی گفتگو کریں کہ ہیپینس کیا ہے. ضرور انشاءاللہ. جی اچھا، ہمارے ایک پوائنٹ رکھنا چاہوں گی، جیسے انہوں نے کہا کہ ہیپینس انڈیکس جو ہے وہ بھی کریکٹ ہے اور جو میں نے اسٹیٹس پیش کی وہ بھی صحیح تھے. تو جب دونوں ہی صحیح ہیں تو اس کا مطلب کیا ہم یہ آخذ کر سکتے ہیں کہ خوشی خوشی ریپ ہوتے اور خوشی خوشی ڈائیورس ہوتے ہیں؟ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ ان کی تو بات ہی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ ہیپینس کو پروف کرتے ہوئے اور باقی چیزوں کو نگلیکٹ کر رہے ہیں کہ ریپس وہاں پہ ہائیسٹ نہیں ہے، ڈائیورس ہائیسٹ نہیں ہے، ابارشن ہائیسٹ نہیں ہے. کیا کہنا چاہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ منہ پہ پتھر رکھ کے میں نے دل پہ پتھر رکھ کے میں نے میک اپ کر لیا، میرے سیاں جی سے آج میں نے بریک اپ کر لیا. جی بریک اپ پارٹی، یعنی وہ اس معاشرے کو دے رہے. جی یہ شعر کون سا ہے بھائی؟ یہ آج پہلی مرتبہ سنا ہے، یہ کسی نوجوان شاعر کا لگ رہا ہے. جی 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 یہ فریش نئے شاعر نکلے آج کل کے. یعنی بریک اپ پارٹی حضرت جیسے کہتے ہیں نا کہ جیسے میرج سیریمنی ہوتی ہے آج کل ڈیورس سیریمنی بھی لوگ کر رہے ہیں نا، تو وہ چکر ہے. جی اچھا یہ بات ہے. جی لاسٹ کالر ہیں ہمارے آج کے پرنو. جی جناب پرنو صاحب. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت